السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، انبیاء کرام کے کردار پر، ان کی سیرت پر فلمیں بنانا اور اسی طرح ان کو دیکھنا دکھانا شرعی اعتبار سے کیسا ہے، اس بارے تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، انبیاء کرام اور اسی طرح صحابہ کرام، ان پاکیزہ ہستیوں کی خیالی تصاویر بنانا اور ان کے پاکیزہ کردار کو اور ان کی پاکیزہ سیرت کو ڈرامے کے انداز میں بیان کرنا سخت گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے شخص پر توبہ و استغفار لازم ہے اور ان چیزوں سے مکمل اجتناب لازم ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام کی خیالی تصاویر بنانا اور ان کے پاکیزہ کردار کو، ان کی پاکیزہ سیرت کو ڈرامے کے انداز میں پیش کرنا سخت گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے سخت اجتناب لازم ہے۔ ایسے آدمی پر توبہ و استغفار بھی لازم ہے۔ اور اسی طرح ان فلموں میں جو انبیاء کے کردار پر بنائی جاتی ہیں، ایسے مفاسد اور ایسی خرابیاں موجود ہیں جن خرابیوں کی وجہ سے بعض صورتوں میں العیاذ باللہ انبیاء کی توہین اور صحابہ کرام کی توہین لازم آتی ہے۔ اور فقہائے کرام نے فرمایا ہے، جو ارادتاً قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، دلی ارادے کے ساتھ انبیاء کی توہین کرے تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے کردار کے اوپر جو فلمیں بنائی جاتی ہیں، ان میں بہت سارے ایسے مفاسد اور خرابیاں موجود ہیں کہ بعض صورتوں میں العیاذ باللہ انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی توہین لازم آتی ہے، ان کی تذلیل لازم آتی ہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا ہے، انبیاء کرام کی توہین و تذلیل ارادے کے ساتھ کرنا، قصد و ارادے کے ساتھ کرنا، یہ کفر ہے۔ اور اسی طرح ان فلموں میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسی خرابیاں موجود ہیں کہ عقل سلیم رکھنے والا شخص، صحیح عقل رکھنے والا شخص کبھی بھی ان چیزوں کو انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی طرف منسوب کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اسلام بھی انبیاء کرام کی ان واہیات اور کفر تک پہنچا دینے والے طریقوں سے انبیاء کرام کے احکام کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، سختی سے منع کرتا ہے کہ اسلام بھی واہیات اور کفر تک پہنچا دینے والے جو طریقے ہیں، ان کے ذریعے سے انبیاء کرام کے احکامات کی تبلیغ کرنا، یہ سختی کے ساتھ اسلام منع کرتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، ایسی فلمیں بنانا جو انبیاء کرام کے کردار پر مشتمل ہوں، فلمیں بنانا وہ بھی ناجائز اور حرام ہے، دیکھنا وہ بھی ناجائز اور حرام ہے، دکھانا وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمانوں کو اس سے سختی کے ساتھ اجتناب لازم ہے، بلکہ مسلم حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسی فلموں کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور اسی طریقے سے ایسی فلموں کے بنانے پر اور ایسی فلموں کی نمائش کرنے پر ایسی پابندی لگائی جائے تاکہ ان چیزوں کا سد باب ہو سکے۔ تو محترم سامعین، انبیاء کرام، صحابہ کرام کی خیالی تصاویر بنانا اور اسی طرح ان کے پاکیزہ کردار کو، ان کی پاکیزہ سیرت کو ڈرامے کے انداز میں پیش کرنا،
یہ بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے شخص کو توبہ اور استغفار لازم ہے اور اس سے مکمل اجتناب لازم ہے۔ ان فلموں کے بنانے میں بہت ساری ایسی خرابیاں موجود ہیں، ایسے مفاسد موجود ہیں جن کی وجہ سے بعض صورتوں میں العیاذ باللہ انبیاء کرام، صحابہ کرام کی توہین اور تذلیل لازم آتی ہے۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ارادے کے ساتھ، قصد و ارادے کے ساتھ انبیاء کی توہین کرنا کفر ہے۔ اور اسی طرح اس میں اور بھی بہت ساری ایسی خرابیاں موجود ہیں کہ صحیح عقل رکھنے والا شخص کبھی بھی ان چیزوں کو انبیاء کی طرف، صحابہ کرام کی طرف منسوب کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح کیونکہ جو اسلام ہے پاکیزہ مذہب ہے اور حق مذہب ہے، اسلام ان واہیات اور ایسے طریقوں سے جو کفر تک پہنچا دیں انبیاء کرام کے احکامات کی تبلیغ کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جو واہیات طریقے ہوں، جو کفر تک پہنچا دینے والے طریقے ہوں، ایسے طریقوں سے کبھی بھی اسلام انبیاء کرام کے احکامات کی تبلیغ کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اس لیے محترم سامعین، ایسی فلمیں بنانا بھی ناجائز اور گناہ ہے اور حرام ہے، دیکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے، دکھانا بھی ناجائز اور حرام ہے، اور ایسی فلموں کی نمائش کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو مسلمانوں کو اس سے سختی سے اجتناب لازم ہے۔ مسلم حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسی فلموں پر پابندی عائد کرے تاکہ اس کا سد باب ہو سکے۔ محترم سامعین، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔